إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سود ہمارے یہاں بڑا معرکۃ الآراء ایک موضوع ہے جس کو لے کر ہمارے یہاں بڑا کنفیوژن بھی ہے۔ سود کے سود ہونے پر اور سود کے حرام ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ پاک نے سود کو حرام کیا تو اس کا متبادل بھی لازم دیا ہوگا۔ اللہ نے زنا کو حرام کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو کہا أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، چھڑوں کو بیاہ دو۔ نکاح اس کا متبادل دیا۔ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانے کی، اس کو ناپسند کیا، بے رغبتی اختیار کی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ وضو کا حکم دیا تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ وضو نہیں ہو سکتا، پانی نہیں ہے، تو پھر اس کا متبادل تیمم دیا۔ نکاح کا حکم دیا تو گھر نہیں بس سکتا، تو پھر اس کا متبادل طلاق دی، پھر کہ بھائی یہ رستہ ہے اپنا اپنے آپ الگ کرنے کے لیے۔ سود جیسے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اللہ پاک نے حکم دے دی، جبکہ اس کے لیے 4-5 رکوع مختص کیے ہیں باقاعدہ۔ بات پیچھے سے شروع کی ہے کہ اگر تم یہ کرو، جیسے ویکسین ہے کہ اگر آپ ویکسین لے لیتے ہیں جی تو آپ بیمار نہیں ہوں گے، وہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی، اور اگر آپ بیمار ہو گئے تو اس کا پھر یہ علاج ہے، اس کا یہ پرہیز ہے۔ اگر آپ وہ جو اللہ نے ویکسین دی ہے وہ استعمال کر لیں تو سود کی نوبت نہیں آتی، اور وہ نوبت آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ 4-5 رکوع ہیں، آخر میں جا کر پھر وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو بات یہاں سے شروع کیا ہے کہ انفاق کرو، اور اس کی ابتدا الاقرب فالاقرب وآت ذی القربى حقہ، اپنے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ہر امیر کا ایک غریب رشتہ دار ہے جس کا حق اس کی روزی میں اللہ پاک نے رکھا ہے، صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ سب کے لیے حق معلوم ہے، پرسنٹیج مقرر ہے اس کی۔ یہ آت ذی القربیٰ حقہ کی پرسنٹیج مقرر نہیں،
اگلے کی ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی گنجائش پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے انفاق، میں صرف اس کی سمری پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم حل پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی بہترین، جو تمہاری اپنی کمائی ہے اس میں سے بھی بہترین دینا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے، تو پھر بہترین دینا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوگا کہ پاک کر کے دینا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مال طیب ہو گیا ہے وہ دینا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے ہم جو تمہارے لیے اناج جو اگاتے ہیں اس میں سے بھی جو دینا ہے وہ بہترین اللہ کو دینا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور گھٹیا کی نیت بھی نہ کرنا۔ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جس کو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں اور خود اس کو لینے کے لیے تم تیار نہ ہو۔ یعنی اگر تم غریب ہو اور تمہیں کوئی وہ دے تو تم کبھی اس کو قبول نہ کرو، اس کو خدا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ فقیر تو نہیں اور تم اللہ کو دے رہے ہو، اگر اس لیے فرمایا کہ اللہ تو غنی، اس کے دیے ہوئے میں سے تم دے رہے ہو۔ تیمم جو ہے لفظ اصلاً نیت کے لیے، ہمیں مٹی پاک نہیں کرتی، ہمیں نیت پاک کرتی ہے۔ اس لیے وضو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، چونکہ پانی خود ماء طہورا ہے، پاک کر دینے والا ہے۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں وہ پاک کر دیتا ہے آپ کو۔ جبکہ تیمم یعنی نیت، ارادہ، آپ مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت کو ثابت کیا جا سکے۔ بظاہر مٹی لگتی ہے لیکن یہی نفس کو اصلاً رگڑتی ہے۔ ہم مٹی میں سے ہیں، ہمیں یاد کرایا گیا اور ہم مٹی میں ہم نے جانا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو مٹی میں ہی رکھا جاتا ہے، ہم مٹی ہیں۔ تو تیمم جو ہے اس کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ وضو وہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جاتا ہے، آپ ڈبکی لگا لیں جا کے تالاب میں تو پانی اس کو پاک کر دیتا ہے۔ جبکہ یہاں تیمم آپ نے پاکی کی نیت کی، نویت ان اتیمم لرفع الحدث واستباحۃ الصلاۃ، میں اپنے سے گندگی کو یا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور نماز کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ ولا تیمم، ارادہ بھی مت کرو۔ اور بڑا اچھا کرائٹیریا دیا، ہر بندے کے اندر اس کا گیج لگا دیا کہ جس کو تم قبول نہ کرنا چاہو یقین کرو اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی سے جا کر پوچھیں کہ یہ کپڑا کیسا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے اس کی واقعی ویلیو، مسئلہ تو آپ کے دل کا ہے نا۔ ایک ملینئر بلینئر کے لیے معمولی چیز بھی جو ہوگی برانڈڈ ہوگی، تو کسی غریب سے وہ پوچھے گا یہ کیسا، تو وہ تو شکر کرے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ غریب نہیں، غریب کو تو جو بھی تم دو گے وہ لے لے گا، مسئلہ تو میرا ہے، میں تو غریب نہیں ہوں، واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، تم خدا کو دے رہے ہو، غریب کو نہیں دے رہے۔ تو جس کو تمہارا ضمیر لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ خدا کو بھی نہیں چاہیے۔ جس پہ ہاتھ رکھو تو تمہارے دل پہ ہاتھ پڑے، خدا کو بھی وہی چاہیے۔ اسماعیل پہ ہاتھ رکھا کہ نہیں رکھا اللہ نے؟ محبت اصلاً والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس سے انسان کو شدید ترین محبت ہوتی ہے اس کے لیے قیمتی ترین چیز دیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، ٹھوک بجا کے سن لو بھائی، کان کھول کے سن لو، ان اللہ غنی حمید، کہ جس کو تم دے رہے ہو وہ کوئی فقیر نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ غنی ہے۔ اور استودع صفات ہے، ایک تو ہوتا نا پیسے والا مگر جلی ہوئی روٹی کا چھلڑ نہیں دیتا، وہ حمید نہیں ہے، وہ غنی ہے، پیسے والا ہے لیکن ہر کوئی اس کی غیبت ہی کرے گا کہ یار یہ تو بس
بخار بھی ادھار مانگو تو نہیں دیتا، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ نہیں، وہ تو کافروں کو بھی بھر بھر کے دیتا ہے، اپنے منکروں کو بھی، وہ حمید۔ پھر وہ کیفیت جو انسان پہ گزرتی ہے کہ جب دینے لگتا ہے تو شیطان پورا بجٹ سال کا لے آتا ہے، جیسے وہ انہی 200-400 کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت کے، فقر کے ڈراوے دیتا ہے کہ یہ دے دیا تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا۔ وعدہ اور وعید، یہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، واو عین اور دال، وعدہ۔ اچھی چیز کے بارے میں پرامز کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں اس کو بائک لے دوں گا، اس نے پوزیشن لے لی تو میں فلاں کر دوں گا، یہ کیا، یہ وعدہ ہے۔ اور اگر پتر فیل ہو گئے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ وعید ہے یہ بھی وعدہ، لیکن چونکہ برا ہے لہذا وعید ہے۔ جنت کا وعدہ ہے، جہنم کی وعید ہے۔ تو الشیطان یعدکم الفقر، ڈراوا، تو وعید ڈراوا ہوتا ہے، اور وعدہ امید ہوتی ہے۔ شیطان تمہیں ڈراوا دے گا جب بھی تم دینے کی کوشش کرو گے کہ بس اس کو سنبھال لو، تم نے بیمار نہیں ہونا، تمہارے بچوں نے بیمار نہیں ہونا، تم پر وقت آ گیا تو کیا ہوگا۔ یار اللہ پاک کہتا ہے تم فکر کیوں کرتے ہو، وقت آئے گا ہی نہیں، وقت آئے گا نہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھائی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور چوتھی پہ بھی فرمایا اگر اس پہ بھی میں قسم کھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے، کہ جس کے عیب اللہ نے دنیا میں چھپا رکھے اسے حشر میں بھی رسوا نہیں کرے گا، لہٰذا اپنے عیب لوگوں کو مت بتایا کرو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر باز ضمیر ہو تو اسے خود بھی احساس ہو جاتا ہے، اسے اندر ہی اندر شرم آتی ہے، اس کا اظہار نہ کرے کہ یار میں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کی بہن آئی ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی باپ کا نطفہ ہے، ایک ہی چارپائی پہ سوئے ہیں، ایک پلیٹ میں کھایا ہے، آج اسے ضرورت پڑ گئی اور آپ اسے ہاتھ اٹھا دیا آپ نے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ اس لیے یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہو۔ میں تو آپ ہی ہوں ادھار پھڑے نے فلانے کو، کچھ نہیں، دے دو، اور اپنے آپ کو الغنی کے حوالے کر دو۔ جب وہ وعدہ کر رہے ہیں نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک تمہیں یہ کہتا ہے کہ ایک تو وہ تمہیں بخش دے گا اس صدقے کے عوض۔ کہتے نا کہ جی وہ رات کو میرے مرے ہوئے والدین خواب میں آئے تو اس کا کہتے ہیں کچھ صدقہ کر دیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صدقہ کر دیں، آپ اس کا صدقہ جاریہ ہیں اپنے والدین کا، آپ کا اور والدین کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ دیں گے تو والدین کی طرف سے ہوگا، تو اللہ پاک ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ سیدھا کر دے۔ تو اللہ پاک تم سے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور فضل اپنا فضل عطا کرے گا، جس کو اللہ اپنا فضل، اس کے یہاں کمی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ دنیا کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مولوی لوگ دنیا کی مذمت بہت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن اس مذمت کے پیچھے عملی طور پر حسد ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ انہیں ملی ہے، کیا سرخاب کے پر لگے انہیں۔ جیسے کوئی لڑکی اگر گاؤں سے نکل جائے تو جو ڈسکشن چلتی ہے عورتوں میں وہ یہی ہوتی ہے کہ مطلب ہے اس لڑکی میں کیا نظر آیا تھا اس کو، بھائی منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، کیوں اس کو لے کر گیا ہے؟ یعنی ہمارے اندر کچھ بھی خوبی نہیں تھی، ہمیں کسی نے گھاس نہیں ڈالی، اور مرد یہ ڈسکس کرتے ہیں یار وہ ہے کسی بندے تھے۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا، جمعے کے بارے میں کیا فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خیر کو یعنی مال کو اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کرو، سارا کچھ اولاد کے لیے خرچ کر جاؤ گے، اور پھر تم وہاں امید رکھو گے اولاد تمہیں بھیجے گی،
جیسے تم اپنے والدین کے لیے بھیج رہے ہو اسی طرح اولاد بھی تمہاری بھیجے گی، ان کا رخ بھی اپنی اولاد کی طرف ہوگا۔ اپنی قرآن خوانی خود کرو اور اپنا ختم شریف خود پڑھو اور اپنا انفاق خود کر کے جاؤ۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو۔ تو کیا خرچ کرو؟ خیر۔ اسی طرح فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لِحُبِّ الْخَيْرِ اے لِحُبِّ المال، مال کو خیر کہا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر مال کی حب یعنی خیر کی حب بڑی شدید ہے۔ اللہ نے تو اس کا نام خیر رکھا ہے، اللہ نے تو اس کا نام فضل رکھا ہے، کافروں کو بھی دی ہے۔ تو فرمایا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا۔ تو یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور اشرفیاں تھیں، ان زمانے میں تھیں، یہ سونا اور چاندی تھا، تو وہ ہاتھ ڈالتے اس ڈھیر کے اندر، اوپر سے ان کو ٹن 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 وہ گراتے جب، تو وہ اس کا جو میوزک ہے، تو کسی نے کہا کہ ایک امام اور یہ، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بادشاہ لوگ ہم کو اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے۔ یہ ہے نا، تو نفس جب ڈراتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں تمہیں کیا فکر ہے، ڈھیر لگا ہوا نا، تیرا پیٹ بھر جائے گا، میرا ایمان ضائع نہ کر۔ ان الفقر یقاد الکفر، غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے، کفر کے قریب لے جاتی ہے، روٹی اس کا ایمان بن جاتی ہے۔ اس کو درس بھی دو تو وہ پیٹ سے سنتا ہے۔ آپ جتنے فلسفے بگار لیں، اس کا جو کنسنٹریشن ہے، اس کی جو توجہ ہے، وہ اپنے اس بیٹے پر ہے جس کی دوائی کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس۔ اس کی ضرورت پوری کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو فارغ کرے اللہ کی بات کے لیے، تو اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا۔ واللہ واسع علیم۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ لسی لینے جائے بندہ، ڈپو پہ جب چینی ملا کرتی تھی پر ہیڈ، تو فکر یہ ہوتی تھی کہ لائن لمبی ہے، کسی طرح مجھے پہلے مل جائے، ایسا نہ ہو کہ چینی ختم ہو جائے اور لائن بھی لگاؤں اور خالی آ جاؤں۔ کہا بالکل پینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جب تمہاری باری آئے گی تمہیں مل جائے گا، وہاں تالا نہیں لگایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ ٹائمنگ ہے اس کی، بینک ہے، آپ نے بل جمع کروانا ہے اور آپ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کیشیئر بھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ٹھک سے کھڑکی بند، ٹائم ختم ہو گیا جی۔ اب اس نے نہیں دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، وہ 2 گھنٹے سے لائن میں لگا ہوا ہے، چلو تھوڑی سی فیور کر دوں اس کی، وہ اپنے بھاگنے کے چکر میں ہے، اس نے بند کر دیا۔ فرمایا اللہ کے بارے میں تسلی رکھو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، اللہ کا دفتر کبھی بند نہیں ہو، وہ ہر وقت موجود۔ اس کا نہ کوئی لنچ بریک ہے، نہ اس کی کوئی سالانہ چھٹی ہے، نہ اس کی کوئی ویکلی چھٹی ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ اپنے کام میں لگا ہوا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند اسے اونگ تک نہیں آتی کہ کوئی مس ہو جائے۔ واللہ واسع۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر زمین والے، آسمان والے، تمہارے اگلے پچھلے سارے جن و بشر اور فرشتے بیک وقت سوال کریں، باری باری نہیں، بیک وقت سوال کریں، اور میں سب کو ان کی ڈیمانڈ پوری کر دوں، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے کروڑ مانگا تو اللہ کہ اچھا 1 لاکھ لو، نہ گزارا کرو، بعد میں دوں گا۔ انہوں نے 32 دانتوں میں سے جو مانگا ہے وہ عطا کر دوں، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں تم سوئی ڈبو کے باہر نکالو تو جو پانی سوئی کے ساتھ لگتا ہے اور سمندر میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے پینک میں مت پڑا کرو۔ عطائی کلام و عذابی کلام، میری عطا بس کن ہوتی ہے، کلام ہے میرا، مجھے فیکٹریاں لگانے کی ضرورت نہیں، فیکٹریاں خود تمہاری طرف دوڑیں گی۔ سائن نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے ہیں اور ملینز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میرے پاس کتنا پیسہ ہے، کہاں سے کمایا میں۔ وہ عذابی کلام، اور تمہیں سزا بھی اگر میں نے دینی ہو تو اس کے لیے بھی مجھے فوجیں اتارنے کی ضرورت نہیں،
ما انزلنا علی قومہ من جند من السماء، آسمان سے فوج نہیں مطالعہ کرتے، تیرا اپنا بیٹا ہی تیرا بیڑا غرق کر دے گا اٹھ کے، اسی پہ کھپایا نا تم نے، اسی کی تمہیں فکر لگی رہی تھی، اس کو اٹھا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیتا۔ ملک امیر محمد خان کو بیٹے نے مارا تھا کہ نہیں مارا؟ جس پہ تو بھروسہ کرتا ہے وہی تیرا تختہ الٹ دے گا۔ عذابی کلام، وہ جو قیمتی گاڑی ہے تیری قبر بن جائے گی، وہ جو بہترین چھت ہے وہ تیرا مدفن بن جائے گا۔ عطائی کلام و عذابی کلام، جب اللہ کہہ دیتا ہے تو زمین کی ہر چیز آپ کو مارنے دوڑتی ہے، دشمن ہو جاتی ہے آپ کی جانی۔ یہ اللہ میں بچا بچا کے رکھتا ہے، تو اللہ واسع ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ جوڑ، یہ جو آیت کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہے نا، یہ انتہائی معنی خیز ہوتی ہے اور اس پوری آیت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ بہت کھلے ہاتھ والا ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، اور علیم بھی ہے، اسے پتہ ہے کہاں ضرورت ہے۔ بندے بازے مارتے ہیں نا جب وہ دیگ پہ ہوتے ہیں، کوئی دور دور سے کہ بھائی کسی طرح بات پہنچے کہ میں بھوکا ہوں، کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اسے معلوم ہے کس کی کتنی ضرورت ہے، اس نے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ فرمایا اگر ہم اپنے سارے ہی بندوں کا رزق کھول دیں، سب کو ہی امیر کر دیں، لبغاؤ فی الارض، زمین میں بغاوت پھیل جائے، کوئی کسی کا قابو میں نہ ٹیکسی والا آپ کے لیے ٹیکسی روکے، اس کا دل نہیں کرتا جا کے سونے کے لیے، نہ میسن آئے، نہ آپ کوئی پلمبر ملے، نہ آپ کو کوئی الیکٹریشین ملے، نہ کوئی مکینک گاڑی ٹھیک کرنے والا ملے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، کام کون کرے گا؟ پھر آپ امپورٹ کریں گے نا غریب، یعنی مطلب ہے کہ غربت جینوین ضرورت آپ کے یہاں نہیں ہوگی، آپ کو غریب امپورٹ کرنا پڑے گا، اور اپنے پورے کلچر کے ساتھ امپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں لوگ غریب نہیں ہیں، لیکن یہ غریبی اور امیری جو ہے رات اور دن کی طرح ایک فطری ضرورت ہے، کوئی عیب نہیں ہے کہ جی ہم غریبی ختم کر دیں گے۔ غریبی ختم کر دو گے تو جیسا کہ یہاں ختم کر دی گئی ہے تو پھر ہم کو امپورٹ کرنا پڑا انہیں، ہم غریبوں کو۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ حکمت ہے کہ جب آپ خرچ کریں تو یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی اپنی ضرورت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 2 رکوع ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، ان میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ تو باندھ دو کہ جیب کی طرف جائے نہ، وَلَا تَبْسُطْهُ كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ بالکل اس کو پھیلا دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تو ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جائے گا جب تیرا اپنا مسئلہ بنے گا۔ تو حکمت اس کا نام ہے کہ آپ گھر بھی چلائیں اور انفاق بھی کریں، دنیا بھی چلائیں اور آخرت بھی چلائیں، جیسے یہاں ہے۔ یعنی جو بندہ جتنا زیادہ کماتا ہے اگر وہ بچاتا نہیں ہے اور ملک میں خالی ہاتھ چلا جاتا ہے تو اس پہ اس کی کوئی تاج، وہ جتنی زیادہ تنخواہ بتائے گا میں اتنی تنخواہ لیتا تھا، اتنا بڑا بیوقوف لوگ اس کو سمجھیں گے کہ بچایا کیا ہے تم نے۔ اور تھوڑی تنخواہ لینے والا بچا جائے تو وہ جتنی بھی بتائے گا اتنی میری تنخواہ تھی، اس میں سے میں نے یہ مکان بنایا، تو اس کی تعریف کریں گے لوگ کہ عقل مند ہے۔ تو دنیا میں جو آپ کمائی کرتے ہیں، مسئلہ یہ کہ ایک اور زندگی بھی تو ہے نا، اس زندگی میں گزارا کرنا ہے۔ آپ پردیس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم یہاں ٹیمپریری ہیں، ہم نے وطن جانا ہے، جانا بھی مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے ورنہ صندوق جاتا ہے، اس کے باوجود ایک امید ہے، لہٰذا ہم ہر بہترین چیز ملک کے لیے ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے یہاں جا کے اچھی جوتی پہنوں گا، اچھا یہاں جو ہے وہ رہائشیں ہماری کیسی ہیں، ایک ٹونٹی ٹپک رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کو لیر باندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم بدلی نہیں کرتے کہ یار اپنے وہاں اٹلی کی لگوائیں گے وہاں کوٹھی میں، یہ تو کسی کا ہے۔ یہ دنیا کسی کی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پر آئی۔
پویں زندگی 900 سال ہوئے نوح علیہ السلام کی، ایک روز جدائی عدم کے مسافر و ہوشیار. تم کہتے ہو نا مر گیا فلان، ختم ہو گیا، نہیں، راہ میں زندگی کھڑی ہوگی. وہاں کہو گے کہ اے کاش، اس دن وہ کہے گا کہ میں نے قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی آگے کچھ بھیجا ہوتا. تو اس بندے کو پتا ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم تھوڑا بھیجو گے آخرت کے لیے تو میں اس کو زیادہ کر دوں گا. دنیا تو لوگ بانٹ کے کھا جائیں گے نا، پیچھے جھگڑے ہو جاتے ہیں. آپ کا 40واں نہیں پیچھے ہوتا، 40واں سے مراد رسم نہیں ہے، مٹی نہیں ابھی آپ کی سوکھتی قبر کی کہ ماں بیٹے اور بھائیوں میں مقدمے شروع ہو جاتے ہیں جائیداد کے لیے. ایک طرف اللہ پاک یہ فرماتا ہے تم تھوڑا دو. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم لوگوں کے مال میں پلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو اپنا مال کہ وہ اس کو پالیں اور تمہیں پال کے دیں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں پلتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، ان کو بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اپنا پیٹ کاٹ کر اللہ کی راہ میں کھجور کی گٹلی کے برابر سونا چاندی کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ تم فقیر کے ہاتھ میں نہیں رکھتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی صدقہ دیتی تھی تو اس درہم کو خوب چمکا کر پھر اس کو عطر لگا کے دیا کرتی تھی. تو کسی نے کہا کہ اماں یہ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم فقیر کو دیتے ہو تو اس کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتے ہیں، اس لیے اس کو میں عطر لگاتی ہوں. تو فرمایا اللہ پاک اس کو اپنی دائیں مٹھی میں لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے یہاں تک کہ تم قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر دیکھو. لیکن تھوڑا دو تو صحیح نا، جنت مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ کرو تو صحیح نا. ایک بندے کے انجام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا شقی ہے، اس نے زندگی بھر کبھی نہیں کہا اللہ پاک سے کہ رب قد عصیتک فاغفر لی، اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر دے. یعنی اس نے اپنی زندگی میں معافی نامہ داخل ہی نہیں کروایا. اور یہی توبہ جو ہے وہ جب تول جائیں گے اور بندے جہنمی بھی ثابت ہو جائیں گے تو کہا جائے گا اب اس کی وہ پلیڈ گلٹی والی لے کر آؤ، وہ فائل جس میں اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے. پھر اس پر فیصلے ہوں گے اور اس میں امید ہے کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی ہوگی اللہ پاک اس کو قبول فرما لے گا اور اس کے چالان اپنے ذمہ لے لے گا. تو حکمت اس کا نام ہے کہ میری دنیا آباد نہ کرے بلکہ آخرت کی بھی سوچ رکھے کہ ایک اور زندگی ہے. اور جس طرح اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جس طرح دنیا میں یہ جو ایک دوسرے کی ریس ہے تمہیں خرچ کرنے پر آمادہ کرتی ہے کہ میرے بھائی کی کوٹھی ہے 3 بیڈ روم والی، میں نے 4 والی بنانی ہے، اس کی 2 والی ہے. یہ جو شریکہ ہوتا ہے یہ بھائیوں میں اور کزنز میں ہوتا ہے، گاؤں والوں میں نہیں ہوتا. آپ کے کزن یا بھائی کی کوٹھی بنتی ہے تو پھر بیوی آپ کی دم پر پاؤں رکھتی ہے کہ ہاں بھائی اب تم بھی قرض لو، سود لو، کچھ کرو، اب بنا کے دکھاؤ. یہاں بھی یہی ہے. اسی کنسلٹنٹ کے پاس ایک بھائی نکلتا ہے، دوسرے کو بیوی لے کے پہنچ جاتی ہے کہ کون سا اس نے پسند کی ہے، فلاں والا کی ہے. اور تم فخر کا فرمایا آخرت میں بھی تمہارے اندر یہی فطرت تمہاری ہوگی اور اس وقت تم پچھتاؤ گے کہ کاش میں 2-4 درہم زیادہ دے دیتا، میرے بھائی کے جیسا محل ہوتا میرا، کاش میں نے بھی 2 نفل پڑھ لیے ہوتے، میرا بھی اس کے برابر ہوتا، اس جیسا ہوتا. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، وہاں بڑے بڑے درجے ہوں گے اور بڑی بڑی فضیلتیں ہوں گی. ان میں فَسَابِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کی طرف مسابقت کرو، ریس لگانی ہے تو اس طرف ریس لگاؤ. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس بات کو سوائے عقل مندوں کے اور کوئی سمجھتا نہیں
یعنی یہ جو بات ہے کہ حکمت کہ صرف دنیا آباد نہیں کرنی، آخرت کو بھی آباد کرنا ہے، وہاں کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہے، تھوڑا بھیجو لیکن بھیجتے ضرور رہو تاکہ وہاں کا پھر اس تھوڑے کو اللہ پاک زیادہ کر۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، دیکھیں یہ سارا انفاق کے لیے یہ پورا رکوع ہے، بلکہ یہ طویل رکوع ہے جس میں انفاق کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، حکمت بیان کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا کہ مال خرچنے سے کم نہیں ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ پاک فرما رہا ہے برکت عطا فرما دے گا، پیسہ زیادہ اور بیماریاں اتنی زیادہ ہوں، رہے گا وہی، بچے گا وہی جو آپ کے پیالے میں ہے، مقدر رب طے کرتا ہے۔ آپ ٹیوب ویل کے نیچے ایک پیالہ 2 لیٹر کا رکھ دیں، وہ رات دن چلتا رہے تو اس پیالے میں 2 لیٹر ہی بچے گا، اور اے سی کی ٹپ ٹپ کے نیچے رکھ دیں، ڈرین کے نیچے، وہ ایک ایک قطرہ بھی اس کو بھر دے گا۔ اسی طرح مقدر کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کروڑوں کمائیں، اگر آپ کے مقدر میں لاکھ ہیں تو وہ کروڑوں ضائع چلے جائیں گے، نکل جائیں گے، مگر ایسے نہیں نکلیں گے، ایسے کوئی تھوڑی پھینک کے آتا ہے دریا میں، کسی کی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی بچہ چھت سے گرے گا، کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی کینسر ہو جائے گا، وہ پیسہ تکلیف دے کے نکلے گا، لہذا برکت والا چاہیے۔ تو یہ سارے انفاق، اس کے بعد آگے پھر فقیروں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم کمبل بن کے پیچھے نہ کسی کے چمٹ جایا کرو۔ ایک بندے نے کہہ دیا ہے کہ بھائی شریف آدمی نے کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اس کی جان چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان فقیروں کو ترجیح دو، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، جو لحاف، ہم اردو میں کہتے ہیں لحاف، کمبل، رضائی، جو رضائی بن کے نہیں چمٹ جاتے بندے کو، تم ان کو دیکھو کہ جن کے چہرے سے بندہ یوں سمجھے گا کہ یہ تو بڑے غنی ہے، بڑا امیر ہے، سفید پوش لوگ جو سوال کرنا اصل میں موت سمجھتے ہیں، مر جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی تلاش میں رہا کرو، جس نے ہاتھ پھیلا دیا، جو کمبل بن گیا، اس کو دوسرے دے دیں گے، ایک گاڑی سے نہیں ملے گا، پچھلی گاڑی والا دے دے گا، وہ تمہاری اپنی بہن جو ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتی، بھابھی کے سامنے نظریں نیچی نہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں اس کا شوہر کتنا کماتا ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کا گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خود آگے بڑھ کے دو۔ اس لیے اس میں اجر بھی زیادہ رکھا ہے، چونکہ رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، شریکے ہوتے ہیں، فرمایا تم ان کو دو گے تو اس سے پہلے تم خود مرو گے، اپنی ناک کو مارو گے، میں کو مارو گے تو ان کو دو گے، ورنہ شریکہ ہو تو خوشی ہوتی ہے، چلو فلاں تکلیف میں، مصیبت میں، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، میں بڑا امیر ہوں، وہ آدھا کلو گوشت لے کر آتی ہے، میں 4 کلو تلوا کر لایا ہوں، اور پھر رات کو بکنگ کر کے گاڑی کی تو اسپتال پہنچایا گیا ہے، ڈائریا ہو گیا اور ڈرپ لگی ہے، اور تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم جو بھی انفاق کرتے ہو یا نظر دیتے ہو تو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، تمہیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو دینا، اور دوسرا یہ کہ پتہ لگے اس کو کہ میں نے دیا ہے۔ اللہ نے کہا اس کی فکر مت کیا کرو، اگر تم نے خدا کے لیے دیا ہے نا تو خدا کو پتہ ہے، تم کیوں فکر میں پڑتے ہو؟ اچھا پہلے ہوتا تھا کہ بندہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتا تھا تو ہاتھ نیچے کر کے اس کے تکیے کے نیچے جو بھی تھوڑے بہت ہوتی تھی، پوچھ جس کو کہتے ہیں، وہ رکھ دیتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس بیچاری کی صفت پوشی بھی قائم رہتی تھی، دوائی کے پیسے بھی ہو جاتے تھے، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس نے کتنے دیے ہیں، دینے والے کی بھی سفید پوشی جو ہے وہ برقرار رہتی تھی، تو لوگ پوچھ دیتے تھے۔ اچھا پھر لوگوں نے بتا کے ہاتھ میں دینا شروع کر دیا تاکہ الگ سے پتہ چلے کہ میں نے 5000 دیا اور دوسرے نے 50 دیے۔ جب یہ رواج شروع ہو گیا تو جن غریبوں کے پاس نہیں دینے کے لیے، وہ پھر شرم کے مارے آتے ہی نہیں عیادت کے لیے، کہ ہے ہی کچھ نہیں تو ایم ہی منہ چک کے مطلب ہے بندہ چلا جائے، وہ پھر آگے پیچھے ہو جاتے کہ میں فلاں جگہ تھا، فلاں جگہ تھا، فلاں نکل گیا تھا، پھر وہ معذرت کرتے پھرتے ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں پیر بھی اسی طرح کرتے تھے، جو چیز ہے وہ مسلح اٹھاتے تھے، آپ اس کے نیچے رکھتے چلے جائیں، باہر کوئی مانگنے والا آتا تو مسلح کے نیچے وہ ہاتھ لے جاتے تھے، مٹھی بند کر کے نکالتے تھے، دے دیتے تھے فقیر کو، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کس نے کتنا دیا اور انہوں نے اس کو کتنا دیا۔ لیکن اب تو پیر صاحب بھی مٹھی پہ لیتے ہیں تاکہ جس نے زیادہ دیا اس کو الگ سے مرغا کھلایا جائے،
اور باقیوں کو لنگر پر ٹرکایا جائے. ہمارے اندر اخلاقی طور پر گراوٹ آئی ہے. ہمارے آباء و اجداد تعلیم کم تھی، پیسہ بھی کم تھا، اخلاقی لحاظ سے وہ لوگ اوپر تھے ہم سے. تو اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو پتا چلا کہ نہیں چلا، جتنا دیا جس کے لیے دیا اس کو پتا ہے. اور وما تنفقوا من شیء فإن اللہ یخلفہ، جو بھی تم نے اللہ کی خاطر دیا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اس کا خلیفہ عطا کرے گا دنیا میں، ایجابی بھی اور سلبی بھی. ایجابی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے یا اللہ پاک دولت میں برکت عطا فرما دے. سلبی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بڑی بیماری اللہ پاک ڈیلیٹ کر دے، ریموو کر دے آپ کے مقدر میں سے، کہ اس نے اتنا دیا ادھر تو چلو یہ بیماری ہٹا دو، فلاں ایکسیڈنٹ ہٹا دو. یہ ہر وقت فیصلے ہوتے رہتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ پاک جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. اور سب کتابوں کی ماں، تقدیروں کی ماں، ہم میں سے سب تقدیروں کی ماں اللہ کے پاس ہے. اسی لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کو آمادہ کرتی ہے. اگر یہ نہ ہو، تقدیریں تبدیل نہ ہوں، تو دعا کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کا خلیفہ عطا کرتا ہے دنیا میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ